ناظرین، شکر گزاری، دکھ میں صبر اور سکھ میں شکر ادا کرنا، اگر ہم یہ سیکھ لیں نا تو پھر ہم خدا کو شیرک سے بھی قریب محسوس کریں گے۔ جب دل کسی اپنے کی جدائی میں بہت پھٹ رہا ہو، تکلیف میں ہو، اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا اور حاصل پر شکر ادا کرنا، یہ زندگی کی تمام نعمتیں جو ہیں یہ میسر آپ کو ہوں بھی، آپ شکر گزاری کے سجدے کرنا، خود کو خود سے الگ کر کے اپنے آپ کو اپنے رب کو سونپ دینا۔ شاید کچھ لوگ تو اسی کو شکر ادا سمجھتے ہیں، یہی طریقہ ہے، مگر شکر کرنے کا ایک اور صحیح طریقہ بھی ہے۔ زندگی کے دکھ، تکلیفیں، غم، مصائب، ساری چیزیں جو ایسی پریشانیاں جو سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو نا، اس کے باوجود انسان کا سارا دھڑ فالج زدہ ہو، صرف دماغ اور آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہوں، انسان اپنی ضروری حاجات کے لیے دوسرے کا کسی کا مرہون منت ہو، پھر بھی زبان پر کلمہ شکر جاری ہو، گھر میں فاقے ہوں، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوں، علاج کے لیے پیسے نہ ہوں، زندگی موت کے قریب تر ہو رہی ہو، پھر بھی سجدہ شکر جو ہے نا وہ بجا لائے، تو پھر ناظرین یہ مقام بندگی ہے جو رب کی سب سے بڑی نعمتوں میں۔ دکھ میں دل سے صدا گونجے، جو کرتا ہے بس اللہ ہی کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے، تو پھر شکر کا جو یہ مقام ہے یہ رب کے قریب کر دیتا ہے انسان کو۔ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے صرف سجدہ شکر ہی کافی نہیں ہوتا، ان نعمتوں میں اللہ کے ان بندوں کو بھی تو شامل کرنا ہے جو اللہ نے بن مانگے آپ کو عطا کر دی ہیں کرنا، اور اپنی خطا پر بھی نادم ہونا، یہ اگر ہم سیکھ لیں تو تقویٰ کی جو منزل ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 4 چیزیں مل گئی نا اسے دنیا کی آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی۔ پہلی شکر کرنے والا دل، دوسرا ذکر کرنے والی زبان، تیسرا آزمائش پر صبر کرنے والا بندہ، ٹھیک ہے، اور چوتھا اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ ناظرین شکر گزاری کی جو اہمیت ہے اس کا آپ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ جس حال میں بھی ہیں آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ میں اب آپ کو ایک ایگزامپل عام اپنے ایسے لفظوں میں دیتی ہوں کہ اگر آپ سوچیں کہ آپ سے کوئی ملنے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سے پوچھتا ہے کہ ہاں جی کیا حال ہے، آپ کے ماڑے حالات، چلنے تکلیف میں، بیمار ہے کوئی ایسے، اور آپ نے ایک دم سے اس کو جواب دینا ہاں یار اللہ کا شکر ہے، بس صحیح ہے اللہ کا شکر ہے۔ اس کا مطلب آپ لفظی تو بول رہے ہیں مگر اندر نہیں آپ نے شکر ادا کیا، آپ اندر سے اس کو محسوس نہیں کر رہے، آپ شکر ادا نہیں کر رہے، کیونکہ آپ تو بس ہاں یار بس شکر اللہ کا، بس صحیح ہے، یہ تو شکر گزاری نہیں ہے، ایسے ہی۔ خیر اس پہ بات کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ جو مہمان مدعو کیے ہیں وہ بہت ہی اچھا الیبریٹ کریں گے، کیونکہ پروفیسر ڈاکٹر کاشف فراز صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہماری ٹرانسمیشن رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بھی ہیں، اور آج اس خاص موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہی ان کو مدعو کیا ہے ہم نے کہ شکر گزاری سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے کہ ہوتی کیا ہے، صحیح طریقے سے ہم بھی سمجھیں اور آپ بھی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت جی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی آپ مجھ سے بھی پوچھیں۔ جی آپ کیسی ہیں؟ بس شکر ہے اللہ کا۔ ایسے تو نہیں، شکر ادا کریں تو جس کا ادا کر رہے ہیں اس کو مزہ آنا چاہیے بات سن کے۔ اللہ نے جب اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ایک نیا دن دیا، ایک نیا سانس دیا، ایک نیا رمضان دیا، ایک نیا روزہ دیا، اس روزے کے افطاری سے پہلے اتنا خوبصورت سیٹ دیا، ہزاروں لاکھوں چاہنے والے، سننے والے، دیکھنے والے دیے، محبت کرنے والے دیے، تو پھر شکر ایسا ہونا چاہیے کہ 7 آسمانوں میں آواز گونجنی چاہیے کہ کسی نے شکر ادا کیا ہے اس کائنات میں۔ سر دیکھیں مجھے تو اس بات پہ بھی رونا آ گیا کہ واقعی کس کس چیز کا شکر ادا کریں گے ہم، اور جتنی آپ نے مجھے ابھی چند گنوائی ہیں جو کہ نمک برابر بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، تو میرے دیکھیں آنکھوں میں کلیئر آ رہی ہے کہ مطلب واقعی یار سوچنا شروع کر دیں آئے ہے، تو شاید ایک ایک بال جو ہمارا ہے جسم کے آئے اوپر، ہے، سوچنا شروع کر دیں تو ایک ایک ناخن، خون کے اندر چلنے والا ایک ایک سیل،
اس کا جتنی بار بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. ہائے ہائے. ناصر کاظمی یاد آ گئے, وہ کہتے ہیں کل جو تھا وہ آج نہیں, کل جو تھا وہ آج نہیں, جو آج ہے کل مٹ جائے گا. آہا. کل جو تھا وہ آج نہیں, جو آج ہے کل مٹ جائے گا. رکھی سکھی جو مل جائے شکر کرو تو بہتر ہے. ہائے ہائے. سر میں ایک چیز سوچتی ہوں کہ شاید جو زندگی میں گزاری ہوں یا شاید آپ جو زندگی گزاریں, نعیمی صاحب جو شاید زندگی گزاریں, لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اس زندگی کا خواب دیکھتے ہوں گے, یہ کروڑوں. زندگی جینا چاہتے ہوں گے, کروڑوں اربوں. نہیں جینا چاہتے ہوں گے. میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں, اس سے آپ اندازہ لگا لیں. 75% مرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو صبح کی روشنی میسر نہیں آتی. 24 کروڑ عوام ایسی ہے دنیا میں جن کو سانس لینے کے لیے پھیپھڑے کام نہیں کرتے ان کے. 27% لوگ وہ ہیں دنیا میں جن کے پاس اپنا چھت اور اپنا بستر نہیں ہے سونے کے لیے. آدھی دنیا کی آبادی وہ ہے جو فٹ پاتھوں پہ, پلوں کے نیچے, سڑکوں کے اوپر, کھیتوں میں گزارا کرتی ہے. 60% آبادی وہ ہے جن کے پاس اپنا ٹوائلٹ نہیں ہے استعمال کرنے کے لیے. دنیا میں 65% آبادی وہ ہے جو 3 وقت کی روٹی میسر نہیں کھانے کو جن کو. دنیا میں 65% آبادی وہ ہے جن کے پاس اپنی سواری سائیکل تک نہیں ہے سفر کرنے کے لیے. دنیا کے 42% بچے وہ ہیں جو تعلیم اور اولاد کی صحت سے محروم ہے. دنیا میں 1 ارب لوگ ہیں جو اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکتے. دنیا میں 1 ارب لوگ ہیں جن کی خالی جیب, ان کے پاس 1 روپیہ نہیں ہوتا خرچ کرنے کے لیے. دنیا میں 1 ارب آبادی وہ ہے جو سن نہیں سکتی, سن سکتی ہے دیکھ نہیں سکتی, دیکھ سکتی ہے تو اس کی ٹانگیں, بازو, جسم کے کسی نہ کسی حصے پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. دنیا میں 42% لوگ وہ ہیں جو خواہشات کو لے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس کے باوجود ہم شکر ادا نہ کریں اللہ تعالیٰ کا. ابھی آپ نے کہا کہ وہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے. میں کہتا ہوں کسی کو کیوں دیکھ رہے ہیں, آپ اپنی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ 2 قدم سے میں چل کر آیا ہوں, یہ زبان جس سے میں بول رہا ہوں, یہ آنکھیں جن سے میں دیکھ رہا ہوں, یہ ناک جس سے میں سانس کھینچ رہا ہوں, یہ ہاتھ جن کو میں ہلا رہا ہوں, یہ جو میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ میں کھاتا ہوں, پیتا ہوں, چلتا ہوں, سوتا ہوں, یہ ساری کی ساری نعمتیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسی لیے تو چیلنج کرتے ہیں سورہ رحمان نے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, میری کون کون سی نعمتوں کو تم کون کون سی کو بھولو گے تم. قرآن مجید فرقان حمید میں 75 مرتبہ ذکر آیا ہے شکر کا. اور پھر آپ نے ابھی بڑی خوبصورت انٹرو میں بات کی, اس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. جو خوشی کی بات پہ شکر کرے وہ شاکر کہلاتا ہے, جو مصیبت میں شکر کرے وہ شکور کہلاتا ہے. اور شکور کا درجہ شکر سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. یعنی اللہ نے دکھ میں اور تکلیف میں بھی شکر کا کہا. ہم صبر کی بات کرتے ہیں. مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کاشف صاحب کیا فرق ہے ہم میں اور کیا فرق ہے ان بڑے لوگوں میں جن کا آپ ذکر کرتے ہیں درویش نام لے کر, جن کو آپ صحابہ کہتے ہیں, جن کو آپ اہل بیت کہتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں جہاں ہم صبر کرتے ہیں وہاں وہ شکر کرتے تھے. جب 6 ماہ کے علی اصغر کو ہاتھ میں اٹھایا, جن کے گلے میں تیر لگا ہوا تھا, تو کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا ہے اللہ اس 6 ماہ والے کو تو نے اٹھا لیا. قربان جاؤں اس مولا حسین کو جو اٹھا کہتے اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں جب اس قربانی کا وقت آیا تو تو نے میرے بیٹے کی قربانی مجھ سے مانگی. بس جہاں ہم صبر کرتے ہیں وہاں بڑے لوگ شکر کرتے ہیں. واہ واہ. ایک وقفہ لیں گے, اس کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہے شکر گزاری. ہمارا ساتھ دیجیے گا, ہم سب مل کے سیکھتے ہیں اسی ٹرانسمیشن کے ذریعے. بریک کے بعد میں کاشف صاحب, شکر گزاری کے اور کون کون سے مختلف طریقے ہیں جو انسان اپنا سکتا ہے؟ ہاں بہت اچھی بات آپ نے کی. اللہ تعالیٰ نے خود بتایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 14 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم رب کا شکر ادا کرتے ہو وہ تمہیں مزید عطا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے سودا کر لو. اگر تم کوئی اپنے علم میں, اگر تم اپنے رزق میں, اگر تم اپنی خوشحالی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو صرف کرنا کیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو. تو شکر ادا کرنے کا کتنا آسان سا طریقہ دے دیا. کیسے کرنا ہے؟ عبادت کرو, اس کو یاد کرو, اس کا نام لو, صبح و شام اس کا شکر ادا کرو. کبھی کبھی مشکل بھی تو ہو جاتا ہے جب بچہ بھوک سے رو رہا ہو کاشف صاحب, اور اس حالت میں پھر شکر کیسے کوئی ادا کرے؟ بات آپ کی ٹھیک ہے. ایک دفعہ واصف علی واصف صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, تو اسی طرح سے ایک صاحب آئے اور کہنے لگے واصف صاحب آپ کہتے ہیں شکر ادا کریں, آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں, شکر ادا کرتا ہوں, اس کو کہتا ہوں مجھے رزق دے, اسے کہتا ہوں گھر دے, اسے کہتا ہوں گاڑی دے, اسے کہتا ہوں خوشحالی دے, تو وہ تو میری سنتا ہی نہیں, میری مانتا ہی نہیں. واصف صاحب کا جواب سنے کتنا خوبصورت ہے. کہنے لگے اگر اب وہ نہیں مان رہا تو تم ہی مان جاؤ. شکر گزاری یہ ہے
کہ اللہ نے جس حال میں رکھا اس کا شکر ادا کرنا. یہ کہاں کہا گیا ہے کہ تمہیں اچھے حالات دیں گے صرف شکر تب ادا کرنا ہے تم نے؟ اصل تو شکر ہی یہ ہے کہ جب اللہ آزمائش دے، مشکل دے تو شکر ادا کر. اللہ جب تو نے دنیا کو دکھانا تھا کہ ایک بندے کو آزمائش دی جائے تو وہ کیسا ہوتا ہے، اللہ تو نے میرا چناؤ کیا، اللہ مشکل ہی تم نے مجھے چنا اور آسانی کے لیے تو نے دوسروں کو چنا. یہی تو مرحلہ فکر ہے، یہی تو مرحلہ آزمائش ہے. یہیں سے تو پتہ چلنا ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا. حدیث نبوی سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت کچھ حمد کرنے والے کھڑے ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پرچم دیا ہوگا. اس پرچم کی نشانی کے نیچے جو کھڑا ہوگا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ کہا جو ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو ہر حالت میں اللہ کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں. شیخ سعدی یاد کیجئے نا، ابھی آپ نے بات کی، ایک بار کسی شہر میں گئے بغداد میں، پاؤں میں جوتے نہیں تھے اچھے، تو اللہ سے گلا کیا اللہ میرے پاؤں میں تو اتنے اچھے جوتے ہی نہیں ہیں کہ میں پہن کر جا سکوں. تھوڑی دور گئے تو دیکھا ایک شخص بغیر ٹانگوں کے اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہے. دیکھا تو رو پڑے، کہنے لگے اللہ شکر الحمدللہ تو نے مجھے 2 پاؤں اور 2 ٹانگیں تو دی، اس شخص کو دیکھو جس کے پاس ٹانگیں بھی نہیں ہیں، یہ پھر بھی تیرا شکر ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے. شکر تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب اللہ آپ کو کچھ نہ دے رہا ہو، آزمائش کر رہا ہو، مشکل میں ڈال رہا ہو، پرابلم میں ڈال رہا ہو، بیمار رکھا ہو آپ کو اللہ نے، رزق کی کمی آپ کے پاس آ جائے، تبھی آپ نے کچھ لینا ہے. تو اس کا سب سے اچھا سب سے آسان حل یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو. کاشف صاحب ایک مثال بتاتی ہوں. میرے ڈرائیور بھائی ہیں نا، اخلاق بھائی، تو وہ جس گاؤں میں ہمارے گھر کے پاس ہی رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں تو 5 وقت ماشاءاللہ تہجد گزار نمازی بچے ہیں. تو وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے ساتھ ہی نا ایک بندہ جس کی نہ آنکھیں نہ پاؤ کچھ نہیں، مگر وہ مسجد آتا ہے کسی بھی طریقے سے، اپنی بیساکھیوں پر آ کے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ایسے بندے ڈھونڈنا جو آپ کو لگتا ہے، کیونکہ رمضان بھی آنے والے ہیں تو ہم کسی طرح سے اس کی مدد کر رہے ہوں، خاص طور پہ جو سفید پوش بندہ. میں نے کہا میں نے بندہ باجی ڈھونڈ لیا ہے، وہ میرے ساتھ ہی نماز پڑھ رہے تھے رات کو. تو میں نا ابھی صبح جاؤں گا تو جاتے کے ساتھ ہی نا ان کو فون کر کے تو میں ان کو کچھ ان کی مدد کر دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، یہ تو بندہ صحیح مل گیا، ٹھیک ہے. وہ صبح گئے مسجد میں تو وہاں پہ اعلان ہو رہا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا. اور وہ آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے رات کو میرے ڈرائیور نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ ہے، ماڑے حالات تھے، بیوی بھی اندھی ہے گھر میں، مگر آگے سے کہتے نہیں اللہ کا شکر ہے. اور وہ بندہ مجھے لگا کہ صحیح شکر والا جو بندہ ہے نا، جس کو نہ دکھ رہا ہے نہ جس کے پیر ہیں، مگر اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے، شکر اللہ کا. کیا بات ہے. تو میں نے کہا یہی وہ بندے ہیں جو شرم بھی ہے ان کے اندر، غیرت بھی ہے، بھیک بھی نہیں مانگیں گے، ہاتھ بھی نہیں پھیلائیں گے، اس حال میں بھی ان کا توکل یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے. حضرت موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اللہ سے کوہ طور پہ ملنے کے لیے. تو ایک بہت نیک آدمی جو ہمیشہ نیکیاں کرتا، عبادت کرتا، اچھے کام کرتا، بھلائی کرتا، سخاوت کرتا، اس نے کہا ذرا موسیٰ اللہ سے پوچھیے گا میرا مستقبل کیا ہے، کیا لکھا ہے. تھوڑا سا آگے گئے، دیکھا ایک بکریاں چرانے والا کھڑا ہے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی کوئی نیکی، کوئی سخاوت، کبھی کوئی اچھا بھلائی کا کام، بس وہ بکریاں چراتا رہتا ہے. اس نے کہا موسیٰ اللہ سے ملنے جاؤ، ذرا میرا بھی تو پتہ کرنا کہ میرا کیا لکھا ہے کل. آپ گئے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا وہ جو نیکیاں کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اس کے لیے جنت لکھی ہے، اور وہ جو صرف بکریاں چارتا ہے جس نے کبھی میرا نام ہے اس کے لیے دوزخ لکھی ہے. اب واپس آئے، اس نیک نے پوچھا کہ موسیٰ کیا بنا میرا؟ کہا اللہ سے پوچھا، اس نے تمہارے لیے جنت لکھی ہے. اس نے کہا جنت ہی ملنی تھی، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، اللہ کیا کہ ساری نہیں اٹھایا. تھوڑا سا آگے گئے تو وہ گڈریا بیٹھا تھا. اس نے کہا موسیٰ کیا بنا میرا؟ کہا اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے جہنم لکھا ہوا ہے، میں نے کیوں تبھی تم نے یاد نہیں کیا. گڈریا کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تو مجھے جانتا ہے، میرا تو خیال تھا تجھے میرا پتہ ہی نہیں ہے. کہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے میرا نام لے کر کہا کہ میرے لیے جہنم لکھا ہوا ہے. کہ اللہ میں تیری اس عنایت پہ تیرا کتنا شکریہ ادا کروں. موسیٰ گھر آ گئے. جب اگلے دن گئے کوہ طور پہ تو اللہ نے کہا موسیٰ اس سے پہلے کہ تو کچھ بولے آج ہم نے ایک فیصلہ بدلا، ایک تقدیر بدل دی ہم نے، پہلے یہ سن لے. کہا اللہ کیا کیا؟ کہا اس نیک آدمی کے غرور پر ہم نے جنت لے کر اس کو دوزخ دے دی، اور اس کو ڈریے کہ شکر گزاری کے اوپر، اس کی محبت کے اوپر، اس کی سپاس گزاری کے اوپر ہم نے جہنم کی آگ حرام کر کے اس کو جنت دے دی. شکر گزاری تو وہ ہے جو ایک لمحے میں آپ کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاتی ہے. اور شکر گزاری صرف اللہ کی نہیں، اللہ کے بندوں کی، صرف بندوں کی نہیں، جانوروں کی، صرف جانوروں کی نہیں، پودوں کی، صرف پودوں کی نہیں، حشرات الارض کی. ذرا وہ ذہن میں لائیے نا، جب ایک صحابی بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے رات خواب میں دیکھا وہ عورت جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، بری عورت تھی، وہ جنت میں گھوم رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کیا تمہیں پتہ ہے مرتے وقت اس نے کیا کیا تھا؟ کہا کیا کیا تھا؟
کہا وہ ایک ریگستان میں جا رہی تھی, اس کو بہت پیاس لگی, پانی پینے گئی, دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ بلک رہا ہے پیاس سے. اس نے اپنے جوتا پھینک کر پانی نکال کر اس کو پلایا, اور جب اس بکری نے اس کا سر جا کے شکریہ ادا کیا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ تو نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اس بکری کے بچے کو پانی پلا سکوں. کہا وہیں اس کی جان نکل گئی. اللہ کو اس کا شکر اتنا پسند آیا بکری کے بچے کو پانی پلانے پر کہ اللہ نے اس کے ساری زندگی گناہ بخش دیے. اللہ تو وہ ہے جو ایک لمحے کے اندر تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے ہر چیز کو. اللہ تو وہ ہے جو جنت دیتا ہی ان لوگوں کو ہے جو صرف اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. دنیا میں جنت بنا دیتا ہے ان کے لیے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. سو ہر وقت اللہ کا شکر ادا, صبح اٹھتے ہی پہلی بات کریں کہ اللہ کا شکر. جو ہی آنکھ کھلے, اللہ تو نے آنکھ کھولی تیرا شکر, سانس لی اللہ تو نے سانس دیا تیرا شکر, اٹھ کے بیٹھے اللہ تو نے ہمت دی اٹھنے کی, اللہ تو نے چلنے کی ہمت دی, اللہ تو نے منہ دھونے کی ہمت دی, اللہ تو نے کپڑے بدلنے کی ہمت دی, اللہ تو نے کام پہ جانے کی. ذرا سوچیے صبح سے لے کر رات تک کس لمحے شکر ادا نہ کریں, اور جتنا کرتے جائیں گے وہ اضافہ کرتا جائے گا اپنی توفیقات میں, اپنی رحمتوں میں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے. 1 سال ہو گیا ہمارے ڈائریکٹر علی این کے, انہوں نے آج اپنے بچے دکھائے ہیں, اتنے پیارے بچے ماشاءاللہ, ایک بیٹا ایک بیٹی. اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے ان کے بھی بچے دیکھے, ورنہ دنیا میری بیٹی دیکھتی, میں نے کسی کے بچے نہیں دیکھے. آج دیکھے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی, ان کو صحت, ان کو خوشیاں عطا فرما. ٹیک اے بریک.